الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسندنا محمد البشير محمد النذير محمد طه محمد ياسين محمد السراج محمد، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وأما السائل فلا تنهر. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے مقدس مہینے کے اندر اور اپنے مقدس گھر کے اندر ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر کے دین کے نسبت سے کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا اتنا عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اس مہینے کو آقا نامدار ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ سب سے پہلے اس گنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے، جو اپنی امتوں کے لیے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اور رات بھر اپنی نیندوں کو قربان کر کر اس امت کے لیے روئے، اس آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم پریشان حال ہیں، کاروباری اعتبار سے بھی پریشان، معاشرتی اعتبار سے بھی پریشان، گھریلو اعتبار سے بھی پریشان، جبکہ ہم مقدس نبی کی سب سے بہترین امت ہیں، سب سے اعلیٰ کردار رکھنے والے نبی کی سب سے اعلیٰ امت ہیں، اور ہم پریشان ہیں. ہمارے پریشان ہونے کی وجہ سب سے پہلے یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے نہیں. ہم نمازوں سے کوسوں دور ہیں، قرآن جیسی مقدس کتاب کی تلاوتوں سے ہم کوسوں دور ہیں، ہم اللہ کا گھر یعنی مساجد سے ہم کوسوں دور ہیں. اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دیتے، اور ہم پریشان اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کے اندر حرام و حلال کی تمیز نہیں آتی، ان کو والدین کے حقوق نہیں معلوم، رمضان المبارک کے روزے کیا چیز ہے ان کو نہیں معلوم. بھائی کوئی چیز جب معلوم ہوگی تو اس کی فضیلت جب معلوم ہوگی تو ہی مزہ آئے گا. آدمی کام کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر مجھے کیا فائدہ ہے، وہ کام کرتا ہے کہ مجھے پیسہ ملے گا،
اور روزہ آدمی کس لیے رکھتا ہے؟ اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ 11 مہینے تو ہم کھاتے پیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، لیکن ایک مہینہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ اللہ پاک اس کے اندر ایک بوند پانی کا بھی حلق کے نیچے اتارنے کی اجازت نہیں دی، کھانا پینا بند، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بند، یعنی اپنے نفس کے اوپر بھی کنٹرول۔ اس کے پیچھے بھی اللہ نے مقصد رکھا ہے، اور یہی نہیں کہ اسی امت کے اوپر صرف رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، نہیں، اس امت کے اوپر صرف ایک بوجھ نہیں ڈالا، اس سے پہلے امتوں کو بھی اللہ نے روزے اس کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو قرآن سرسری نظر سے پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا۔ جب قرآن کو سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے ایک مثال کے طور پر ایک آدمی بازار جا رہا ہے اور فالتو بازار گیا، کچھ لینا دینا نہیں، لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ یہ فالتو آدمی ہے۔ لیکن ایک آدمی کاروبار کے اعتبار سے، ایک آدمی اپنے تجارت کے اعتبار سے، ایک آدمی اپنے دکان کے لیے، ایک آدمی کوئی اپنا سامان، گھر کے سامان خریدنے کے لیے گیا تو آدمی اس کو فالتو نہیں بولیں گے۔ اس کے پیچھے مقصد تھا نا کہ یہ دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اپنے تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، مقصد ہے اس کا پیسہ کمانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا۔ تو روزہ بھی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، لعلکم تتقون، اللہ پاک تم کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے، اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ آج تو ہم سحر بھی اتنے کر لیتے ہیں کہ سحری کرنے کے بعد ہم کو فوراً جگہ ہی پہ نیند آنے لگتی ہے، اور افطار میں بھی اللہ کی شان کیا پوچھنا، دسترخوان پہ ہمارے کوئی ایسے میوے نہیں، کوئی ایسے فروٹ نہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ نہ ملے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو اس نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو جنتی عورتوں کی سردارن ہیں، جو امام حسن اور حسین کی امی ہیں، حضرت شیر خدا حضرت شیر علی ان کی بیوی ہیں، ان کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک مرتبہ ان کے گھر کے اندر تھوڑے سے آٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین بھی روزے سے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی ہیں، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے آٹے ہیں، مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے مصلی کے اوپر رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ ادھر امام حسن اور حسین اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کے بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں، ایک طرف حضرت علی شیر خدا بھی اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا کو مختصر کرتی ہے اور گھر کے اندر جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جو تھوڑے سے آٹے رہتے ہیں اس کے 4 روٹی بنتی ہیں، اس آٹے کے 4 ہی روٹی بنتی ہے، گھر کے اندر 4 ہی افراد ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 روٹی تیار ہوتی ہے، ادھر مغرب کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، دسترخوان کے سامنے امام حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر سے 4 روٹی لے کے آتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 روٹی دیتی ہے کیونکہ وہ شوہر ہے، اس کے بعد امام حسن کو 1 روٹی دیتی ہے، امام حسین کو 1 روٹی دیتی ہے، اور 1 روٹی اپنے سامنے رکھتی ہے۔ مغرب کی اذان مسجد نبوی میں اللہ اکبر کی ہونے لگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کو کھانا شروع کر دیا، افطار کرنا شروع کر دیا، امام حسن علیہ السلام نے امام حسین
دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی لاڈلی بیٹی نے بھی روزہ افطار کرنا شروع کر دیا. آدھی روٹی کھاتی ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی ہے, ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرے ابا جان پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے ہوں گے, افطار کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے. آج میرے دسترخوان پہ 4 روٹیاں ہیں, آج میرے دسترخوان پہ 4 روٹیاں ہیں, ہم پورے گھر بھر کھاتے ہیں, لیکن میرے ابا بھوکے ہوں گے. ان کے دل کے اندر ایک کڑن پیدا ہوئی, یہ محسوس ہوا. انہوں نے آدھی روٹی کو اپنے روپٹے کے اندر لپیٹنا شروع کر دیا, انہوں نے آدھی روٹی کو اپنے روپٹے کے اندر باندھنا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے, بولتے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے معلوم ہے تم آدھی روٹی کیوں باندھتی ہو. امام حسن اور حسین کہتے ہیں امی جان مجھے معلوم ہے آپ آدھی روٹی کیوں باندھتی ہو, آپ کو بھوک نہیں امی جان, مجھے لگتا ہے کہ آپ نانا ابو جان کے لیے آپ روٹی آدھی باندھ رہے ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر, اے علی, اے میرے شوہر, میرا دل اندر سے پھڑک رہا ہے, میرے دل کے اندر محبتیں جلنا رہی ہے کہ میرے ابا بھوکے کہیں نہ ہو, میرے ابا پیاسے کہیں نہ ہو, ان کو کچھ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا, کچھ کھائے ہوں گے کہ نہیں کھائے ہوں گے. میں چاہتی ہوں کہ آدھی روٹی لے کر کے اپنے ابا کی خدمت اقدس میں پہنچوں اور میں ان کو پیش کر دوں, اور میرے ابا ہو سکتا ہے کچھ کھائے نہ ہوں گے تو یہ کھا لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میری بیوی فاطمہ, اے اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ, میری اجازت ہے تم لے کے جاؤ. میرے محترم بزرگوں دوستو, افطار سے فارغ ہونے کے بعد حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کی لاڈلی بیٹی, نبی کی لخت جگر, نبی کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے گھر کی طرف دوڑ لگا رہی ہے, اپنے ابا کے گھر کی طرف بے تحاشا بھاگتی ہوئی چلی جا رہی ہے. دروازے پہ پہنچتی ہے, مسجد نبوی میں مغرب کی اذان ختم ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ میرے دروازے پر, میری دہلیز پر میری لخت جگر بیٹی, میری بیٹی, میری جنت کی عورتوں کی سردارن جو بیٹی ہے وہ میرے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی خیریت سے تو ہے, آج میری بیٹی آنا کس طرح ہوا. انہوں نے کہا میرے ابا جان, اے میرے ابا جان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں افطار کر رہی تھی, میرے گھر میں 4 روٹی تھی, میں آدھی روٹی کھائی, میں سوچی کہ میرے ابا کہیں بھوکے نہ ہو, آدھی روٹی میں اپنے آنچل میں باندھ کر آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی اچھا کیا تم نے, بہت اچھا کیا, 4 دن ہو گئے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں, اچھا ہوا تم نے لے کے آ گئی ہے. ہاتھ بڑھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے میرے ابو جان مجھے اندر لے کے چلو, اے میرے ابو جان مجھے اندر لے کے چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو, اپنی لخت جگر نور نظر بیٹی کو, حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ لا روٹی دے دے, میں 4 دن ہو گیا کچھ کھایا پیا نہیں ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نہیں ابو جان نہیں, میں تم کو نہیں دوں گی, میں اپنے ہاتھوں سے خود کھلاؤں گی, میں چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی. میرے محترم بزرگوں دوستوں, وہ آدھی روٹی ختم ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکون کی سانسیں لیتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ابو جان یہ کب تک ہم لوگوں کے ساتھ ہوگا, ہمارے گھرانے کے ساتھ کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر فاتح پہ فاتح کب تک ہوتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ, ہم بھوکے رہ لیں گے, ہمارے گھر کے سارے خاندان کے ہمارے بچے بوڑھے بھوکے رہ لیں گے, ہمارا خاندان بھوکا رہ لے گا, ہمارا گھرانہ بھوکا رہ لے گا. ہم لوگوں کے بھوکے رہنے کی وجہ سے اللہ میری گنہگار امت کو بخش دے گا. ہم لوگوں کے بھوکے رہنے کی وجہ سے اللہ میری گنہگار امتیوں کو بخشے گا. آج امتی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے امتیوں کو, ہماری ماں اور بہنوں کے سروں پہ روپٹے نہیں ہوتے, حضرت فاطمہ کا روپٹہ پسند نہیں ان کو. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہونے کا, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امت محمدیہ ہونے کا. ہمارے سروں کے اوپر, ہماری ماں بہنوں کے سروں کے اوپر روپٹے نہیں ہوتے ہیں, ایسے بغیر روپٹے کے دوڑتی ہے, چلتی ہے, گھر سے باہر نکلتی ہے, بے پردہ گھومتی ہے, گھروں کے اندر نامحرموں کو سامنے بیٹھا کرتی ہے. آج ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہم کو پسند نہیں ہے. ہمارے کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے, ہمارا رہن سہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے. جس کا پورا خاندان اس امت کے لیے بھوکا رہا ہو, جس کا پورا خاندان اس امت کے لیے پیاسا رہا ہو, اس امت کے, اس نبی کے کردار کو ہم پسند نہیں کرتے, اس نبی کے
پسند نہیں کرتے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ہم بہت نکمی امت ہے, ہم بہت نالائق امت ہے, اور ہمارے ساتھ اگر اللہ پاک ہماری پکڑ نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہم معاملات اور حالات میں نہیں الجھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں ختم ہو جائیں گی تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں کے اندر بیوی بچوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے نبی کی سنتوں سے دوریاں اختیار کر لی ہے, قرآن جیسی مقدس کتاب کی تلاوتوں سے ہم نے دوریاں اختیار کر لی ہے, اللہ کے گھروں سے ہم نے دوریاں اختیار کر لی ہے, نمازوں سے ہم نے دوریاں اختیار کر لی ہے, ہم نے علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنے ہوئے ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج کوئی مولانا رمضان المبارک کا مہینہ چلتا ہے, بہت سارے مدرسے کے سفرا حضرات گھوم رہے ہیں, لوگ ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ معاف کرے, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم اس جگہ تک پہنچا دیں. اور اگر آج کوئی مولوی مدرسے کا سفیر آتا ہے تو سب سے پہلے جب پہنچتا ہے تو ابھی تو ہم نے نکالا ہی نہیں ہے, 2-3 چکر جب تک دلواتے نہیں ہیں سفیروں کو تب تک دیتے نہیں ہیں. ارے وہ احسان مانو کہ وہ بندہ تمہارا قرض اتارنے کے لیے تمہارے چوکھٹ تک آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ 10 گنا دے گا. اور رمضان المبارک کا 71 ملتا ہے, اتنا مقدس مہینہ. میرے محترم بزرگوں دوستوں, پہلا عشر رحمت والا ہم نے کھیل کود میں اسے گنوا دیا, لاپرواہی میں ہم نے کھو دیا. دوسرا عشرہ مغفرت والا جو گزرا ہے ہماری نظروں کے سامنے سے, بہت دل کے اندر درد ہو رہا ہے کہ بہت ہم نے کچھ کر نہیں پایا, اللہ کو راضی نہیں کر پائے, ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے, اپنی مغفرت نہیں کروا پائے. تیسرا آسرا جو چل رہا ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, آج گھنٹے سیکنڈ کے اعتبار سے گزر رہے اور ہفتہ گھنٹے کے اعتبار سے گزر رہا, مہینہ ہفتے کے اعتبار سے گزر رہے. ابھی پتہ چلا ابھی رمضان آیا, ابھی ختم بھی ہونے پہ پہنچ گیا. یہ برکتیں ختم کیسے ہوئی؟ ہم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے؟ نہیں کیا. ہم تو صرف اپنی دنیا میں مشغول رہتے ہیں. ہائے صبح اٹھتے سو کے کاروبار, شام ہوتی کاروبار, صبح ہوتی کاروبار, اسی میں ہم لگے رہتے. ہم میں اللہ پاک ہم کو کس مقصد سے پیدا کیا ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, اسی اللہ کے نبی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے بعد گھر کے اندر بیٹھی ہیں اور شیر خدا داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے آ رہے. گھر پہ پہنچتے ہیں, اس سے پہلے ایک راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا اور کہتے ہیں علی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے تڑپ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو الٹا کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل لیے. مزدوری کر کے آئے ہوئے تھے, ہاتھوں میں کچھ مزدوری جو کیے تھے اس کو جھول ملی تھی, وہ لے کر آئے تھے. وہ لے کر جا رہے تھے گھر کے اندر کہ میرے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں, میرے گھر کے اندر 4 دن سے چولہے نہیں جل رہے, امام حسن بھی بھوکے ہیں اور امام حسین بھی بھوکے ہیں, میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بھوکی ہے, جو جنتی عورتوں کی سردارن ہے وہ بھی بھوکی ہے اور میں بھی بھوکا ہوں. لیکن جب سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں اور بھوک کی حالت میں تڑپ رہے ہیں, بھوک کی شدت ان کو ستا رہی ہے, یہ سوچتے ہیں کہ میرا خاندان بھوک سے مرنا پسند کر لے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے تڑپے یہ علی کو نہیں
اپنے پیر کو گھماتے ہیں اور چلے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ تو کھجورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا کے چلے آتے ہیں. وہاں سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں میری بیوی رو رہی ہے, بیوی میں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں, امام حسن اور حسین رو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پہنچتے ہیں, جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہے, دونوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی رو رہے ہیں, حضرت علی پہنچتے ہیں, وہ بھی رونے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میری بیوی فاطمہ, مجھے معلوم ہے تم لوگ کیوں روتے ہو, معلوم ہے مجھے 4 دن سے تم کچھ کھائے پیے نہیں ہو, یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی کچھ کھائے پیے نہیں ہیں, 4 دن سے ان کا بھی فاقہ ہے, اور تم کو معلوم ہے میں بھی 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوں, لیکن میں آج ایک راز کی بات کھولنے جا رہا ہوں. میں مزدوری پہ گیا ہوا تھا اور وہاں سے کچھ کھجورے لا رہا تھا, اور میں بڑا خوش تھا کہ میں آج اپنی بیوی کو کھجورے کھلاؤں گا, اپنے ننھے منھے بچوں کو کھجورے کھلاؤں گا. 4 دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, چولہا بھی نہیں جلا ہے, لیکن مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول راستے میں ملے اور کہنے لگے کہ اے علی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے تڑپ رہے ہیں, بھوک کی شدت ان کو ستائی ہوئی ہے, میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکا. میں سوچا حضرت علی کا گھرانہ بھوک سے مرنا پسند کرے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے تڑپے یہ حضرت علی کو پسند نہیں ہے. میں چلا گیا تھا, میں تیرے ابا کو کھجور کھلا کے آ گیا, آج میں پھر مزدوری پہ جاؤں گا اور شام تک کچھ لے کے آؤں گا. میری بیوی تم پریشان مت ہو, میری بیوی تم پریشان مت ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر, تم یہاں سے مزدوری کرنے جاؤ گے, معلوم نہیں کب واپس آؤ گے اور کیا لے کر آؤ گے. اے میرے شوہر, ایک کام کرتی ہوں, یہ میرا روپٹہ ہے, یہ روپٹہ لے لو اور مدینہ المنورہ کی بازار میں لے کے جاؤ, اور اس روپٹے کو بیچ کر کچھ بازار سے خرید کے لاؤ, تاکہ میں بھوکے رہنے پسند کروں گی, آپ بھوکے رہنا پسند کر لیں گے, لیکن ننھے منھے بچے جو بھوکے ہیں ان کے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک چیخ مارتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا, اے اللہ یہ وقت آ گیا کہ میں اپنی بیوی جو جنتی عورتوں کی سردارن ہے اس کے روپٹے کو لے کر کے میں مدینہ المنورہ کی بازار میں جاؤں اور اس روپٹے کو بیچوں, اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ پالوں. میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ واقعہ ہم کو بولنے میں بڑا آسان لگتا ہے, لیکن کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں جب اس واقعے پہ غور و فکر ہوتی ہے, جب یہ واقعہ ہماری نسلوں سے گزرتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں نہیں میں مزدوری پہ جاؤں گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اے علی, پتہ نہیں کب تک تم مزدوری کر کے آؤ گے, بچوں کی ننھے منھے بچوں کی پیاس جو بھوک ہے یہ شدت ان کو پڑ رہی ہے, وہ بھوک سے دل ملا رہے ہیں. ایک کام کیجئے, میرا بال آج تک کسی نے نامحرم نے نہیں دیکھا ہے, آج میں وعدہ بھی کرتی ہوں میں اپنے بال, میرا کوئی بال نہیں دیکھ سکے گا, میں گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی, لیکن تم یہ روپٹہ کو لے لو اور مدینہ المنورہ کی بازار میں لے کے جاؤ اور اس کو بیچو, اور اس سے بیچ کر کے جو رقم ملتی ہے مدینہ المنورہ کی بازار سے کچھ خرید کر لے کے آؤ, تاکہ میں بھوکی رہ لوں گی, آپ بھوکے رہ لیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہیں ان کے بھوک کا کچھ سامان ان کو میسر ہو جائے گا, ان کی بھوک ختم ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ روپٹہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور روپٹے کو پکڑا اور روتے ہوئے میں مدینہ المنورہ کی بازار میں پہنچا. ایک کنارے پہ کھڑا ہو کر کے میں نے کہا من یشتری ھذا, کون ہے جو یہ روپٹے کو خریدے گا, کون ہے جو اس کو خریدے گا, من یشتری ھذا, کون ہے جو اس کو خریدے گا, کون ہے جو اس کو خریدے گا. مدینہ المنورہ کی بازار میں ایک کونے پہ کھڑے ہو کر کے یہ ندا لگا رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, من یشتری ھذا, کون ہے جو اس کو خریدے گا, کون ہے جو اس کو خریدے گا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں علی کیا تم بیچ رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جنتی عورتوں کی سردارن کا روپٹہ ہے, یہ اللہ کے نبی لاڈلی بیٹی کا روپٹہ ہے, میرے گھر میں 4 دن سے چولہے نہیں جلے ہیں, میرے 2 ننھے منھے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے اور میں بھی 4 دن کا بھوکا ہوں, میرے گھر کے اندر چولہے نہیں جلے ہیں, یہ روپٹہ بیچیں گے اور اس کی کچھ قیمت ملے گی, اس سے کچھ خرید کر لے کے جائیں گے, میں بھوکا رہنا پسند کروں گا. میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکی رہ لے گی, لیکن چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں وہ بھوک سے کل ملا رہے ہیں, ان کے بھوک کا کوئی سامان خرید کر لے کے جائیں گے, جب ان کو کھلا دیں گے تو ان کی بھوک ختم ہو جائے گی. اس لیے میں آیا ہوں. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں, مجھے دے دو 6 درہم میں. میرے محترم بزرگوں دوستو, داماد خدا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اس بیوی کے روپٹے کو 6 درہم میں بیچ دیا.
دیا اور پیسے لیے مدینہ المنورہ کی مارکیٹ کی طرف چل دیے. مدینہ المنورہ کی مارکیٹ کی طرف چل دیے کہ 6 دن کے اندر ہم اپنے ایسے سامان جو گھروں کے اندر نہیں ہے وہ خریدیں گے, اپنے بچوں کے بھوک پیاس کے سامان خریدیں گے تاکہ میرے گھر پہ لے کے جائیں گے اور میرے بچے جو ہے وہ یہ کھانے کے بعد ان کی بھوک ختم ہو جائے گی, وہ تڑپنے اور یہ سب بند کر دیں گے, وہ بھوک سے جو تڑپ رہے ہیں ان کی تڑپ ختم ہو جائے گی. لیکن راستے میں چلتے چلتے ایک سائل ملتا ہے, ایک اللہ کے نام پہ سوال کرنے والا سائل ملتا ہے. اس نے کہا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں, میرے گھر کے اندر 4 دن ہو گئے چولہے نہیں جلے ہیں اور کچھ سامان خریدنے جا رہا ہوں تاکہ وہ لے کر آؤں اور میرے گھر کے اندر چولہا جلے, میری بیوی بھی بھوکی ہے, میرے ننھے منھے بچے بھی بھوکے ہیں اور ان لوگوں کی بھوک کا کچھ سامان تاکہ لے کر آؤں, کچھ گھر کے اندر بنے اور وہ لوگ کھائیں, ان کے لوگوں کی بھوک ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ سائل نے کہا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پاس 6 درہم ہے. اس سائل نے کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں, میرے گھر کے اندر کوئی 3 دن سے چولہے نہیں جلے ہیں, اے علی وہ 6 درہم مجھے دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سائل اللہ کے نام پہ سوال کر لیا, اس کو بول رہا ہے کہ 3 دن سے میرے گھر کے اندر چولہے نہیں جلے ہیں, لیکن میرے گھر کے اندر تو 4 دن سے نہیں چولہے جلے ہیں, میں زیادہ مستحق ہوں یہ آدمی. لیکن پھر کچھ دیر کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اگر 1 روپیہ بھی کہیں پہ خرچ کیا تو اللہ 1 کا 10 دے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, کہ اے میرے بندے اگر تم میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے میں 1 کا 10 گنا دوں گا. اگر میرے بندے تم میرے راستے میں 1 روپیہ خرچہ کرو گے تو 1 کا میں 10 دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 6 درہم اٹھا کے اس سائل کو دے دیتے ہیں اور جاتے تھوڑی دور پہ ایک درخت رہتا ہے, اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو دے دیا, اب کیا کروں, گھر پہ جاؤں گا تو حضرت فاطمہ میری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھے گی کہ روپٹہ کیا ہوا, اگر روپٹہ بیچا ہے تو پیسے کیا ہوئے, اور پیسے اگر آپ کے پاس ہے تو سامان کیوں نہیں لے کر آئے, میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, میری بیوی بھوک سے تڑپ رہی ہے, میں بھی 4 دن کا بھوکا ہوں, اب میں کیا کروں؟ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے سے بڑا خوبصورت حسین و جمیل آدمی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں رسی ہے, اونٹ کی رسی پکڑا ہوا ہے. وہ چلتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میرے پاس وہ شخص آیا میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا تھا اور میں نے اس آدمی کو میں کبھی مدینہ المنورہ کی مارکیٹ میں یا مدینہ المنورہ کے اندر نہیں دیکھا تھا. اس کے پاس جو اونٹ تھا وہ بھی بڑا خوبصورت اونٹ تھا. وہ شخص آیا اور مجھ سے کہنے لگا علی یہ میرا اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پاس بھائی کچھ پیسے ویسے نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ ادھار خرید لو, ادھار خرید لو. تو یہ سوچے کہ بھائی ہو سکتا ہے ادھار دے رہا ہے اور میں اپنے گھر پہ لے کے جاؤں گا, یہ تو میرا ایک راستہ بن گیا, میری بیوی بچوں کا بھوک ختم کرنے کا ایک راستہ مل گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا لوگے, اور آپ مجھے جانتے نہیں, میں آپ کو جانتا نہیں, میں آپ کو پیسہ کہاں دوں گا؟ وہ شخص نے کہا 100 درہم. اس اونٹ کی قیمت 100 درہم ہے, آپ لے کر جاؤ, جب ہو جائے گا بک جائے گا مجھے دے دینا, جب آپ کے پاس ہوگا تو دے دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس اونٹ کی رسی کو پکڑتے ہیں اور لے کر چلنے لگتے ہیں. تھوڑی دور پر جاتے ہیں تو ایک آدمی اور خوبصورت ان کے سامنے مل گیا اور بولنے لگا کہ بھائی یہ اونٹ بیچو گے؟ بولے ہاں. لیکن پھر سوچنے لگے کہ یہ تو میں قرض سے لیا ہو اور ابھی بیچ دو. بولے بھائی میں اس اونٹ کی قیمت 160 درہم دوں گا, اس اونٹ کی قیمت 160 درہم دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تب تو ٹھیک ہے, اس کو 100 درہم دینا, 60 درہم تو میرے ہو جائیں گے, پھر مدینہ کی مارکیٹ میں واپس چلا جاؤں گا. دے دیے اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ بھی بہت خوبصورت آدمی تھا, یہ بھی میں نے اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس کو میں مدینہ المنورہ میں نہیں دیکھا. وہ آدمی اونٹ کو خریدا اور لے کے چلا گیا. یہ 160 درہم لے کر مدینہ المنورہ کی مارکیٹ کی طرف چل کے آتے ہیں. وہ شخص پھر مدینہ المنورہ میں ملتا ہے جس نے اپنے اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. وہ کہتے ہیں بھائی اونٹ کہاں ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اونٹ تو بیچ دیا. بولے تو پھر میرا پیسے دے دو, 100
درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیے، 60 درہم بچے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے مارے خوشی کے گھر پہ آئے، کچھ سامان وہاں نہیں خریدے، گھر کے اندر پہنچتے ہیں، دروازے کو ٹھوکتے ہیں اور گھر کے اندر جاتے ہیں، سارے احوال بتاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میرا رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اے میرے بندے تم میرے راستے میں 1 روپیہ خرچہ کرو میں تم کو 1 کا 10 دوں گا۔ تم نے 6 درہم دیے، اللہ نے 60 درہم دے دیے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور دروازے پہ دستخط دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے حضرت علی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے، آپ جا کے دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا یا رسول اللہ، آئیے اندر آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے فاطمہ تیرے ابو جانا ہے، اے فاطمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھر کے اندر حاضر ہوئے، بولے کہ اے فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے چہروں پر آج عجیب مسکراہٹ ہے، علی تمہارے بھی چہرے پہ بہت اچھی مسکراہٹ ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، آج میں نے جنتی عورتوں کی سردارن کا دوپٹہ مدینہ المنورہ میں بیچنے لے کے گیا تھا، میرے گھر کے اندر 4 دن سے فاقے ہو رہے تھے، 4 دن سے چولہے نہیں جل رہے تھے، حضرت امام حسن اور حسین بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں وہ دوپٹہ کو مدینہ المنورہ کے اندر لے کے گیا اور بیچا۔ اس کے بعد ایسے ایسے واقعے پیش آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، میں سارے واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ بیان نہیں کر سکتے ہو، یہ واقعہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے یہ میں بیان کروں گا، کیونکہ میں کامل مکمل نبی ہوں، تو مکمل میں واقعہ بیان کر دوں گا، تم مکمل واقعہ نہیں بیان کر سکتے علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تو میرے ساتھ پیش آیا ہے، میں نے بیان کروں گا تو کیسے پتہ آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مکمل نبی ہوں، میں کامل نبی ہوں، مکمل واقعہ بتا سکتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو اونٹ لے کر آیا تھا وہ کون تھا آپ کو معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ حضرت جبریل امین، وہ حضرت جبریل امین تھے، اور ان کے پاس جو اونٹ تھا وہ کون اونٹ تھا معلوم ہے؟ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر بیٹھ کر کے جنت الفردوس میں جائیں گی، جس اونٹ پر بیٹھ کر جنت کے اندر داخل ہوں گی، وہی اونٹ تھا وہ جو حضرت جبریل امین لے کے آئے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے فروخت کی۔ اور علی جو اونٹ خریدا تھا وہ کون شخص تھا تم کو معلوم ہے؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم، میں نے آج سے پہلے کبھی ان کو دیکھا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اونٹ لے کر آنے والے بیچنے والے حضرت جبریل علیہ السلام اور اونٹ خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور اونٹ جو تھا وہ اونٹ وہ تھا جو اس پہ میری بیٹی میری لخت جگر بیٹھ کر کے جنتی عورتوں کی سردارن بیٹھ کر کے جنت پہ جائے گی، وہ اونٹ تھا، وہ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم بڑی پھٹکار لگاتے ہیں، ہم دھکے لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے پاس سے ہم نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے تو احسان کر دیے، نہیں کیے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ 1 کا 10 گنا اسی جگہ پہ دے گا، تم کو ہٹنے کی بھی ضرورت نہیں، اسی وقت دے دے گا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ اور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم آئے۔ کتنے درہم؟ 60 درہم۔ گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کر جاتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہے، یہ آٹے کا پیسہ، اس میں سے خرچ نہیں کرنا۔ واپس آ کے باہر بیٹھتے ہیں، کچھ دیر میں ایک سائل آتا ہے اور اللہ کے نام پہ سوال کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد خدا امام حسن اور حسین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی امی کے پاس، اس میں سے بولو 5 درہم دے دے، میں نے جو 60 درہم دیے ہیں اس میں سے 5 درہم دے دے۔ امام حسن اور حسین گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنی امی سے کہتے ہیں کہ ابو جان 5 درہم مانگے ہوئے، وہ 60 درہم جو رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کہنے لگی اے میرے بیٹے یہ پیسہ آٹے کا پیسہ ہے، یہ تمہارے ابو آٹے کا پیسہ رکھے ہیں، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ بچے واپس جاتے ہیں، ابا سے کہتے ہیں کہ امی کہہ رہی ہے کہ وہ تو آٹے کا پیسہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जाओ अपने अम्मी के पास वो 60 के पूरे दिनार जो मैंने दिरहम रखे वो लेकर आ जाओ। बच्चे वापस जाते हैं, वो जो आटे का पूरा पैसा रखा रहता है 60 दिरहम रखा रहता है वो लेके जाते हैं और अब्बा को देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस पैसे को उठाते और साहिल को दे देते हैं, बोलते हैं मेरे नबी का वादा सच्चा है, मेरे नबी का वादा हक है। मेरे नबी ने फरमाया अगर अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 1 का 10 गुना देगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने उस जगह से 1 इंच आगे और न पीछे हुआ, इतने में वो साहिल लेकर चला गया। सामने से एक आदमी आया, उसके हाथ में एक ऊंट था। उसने कहा अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं ये ऊंट बेचने जा रहा हूँ। बोले कितना लोगे? उन्होंने कहा 1000 दिरहम। बोले बांध दो, अभी पैसा तो नहीं है, बाद में मिलेगा। सामने ऊंट बांध दिया और चला गया। वो समझता था कि ये नबी के घराने वाले हैं, या किसी का हक दबा के खाने वाले नहीं है, ये किसी का हाथ दबा के खाने वाले नहीं है, ये नबी के घराने वाले हैं। वो ऊंट को बांधता और चल देता है। कुछ देर के बाद एक आदमी और आता है, वो पूछता है कि यार ये किसका ऊंट है? ऐसे दामाद खुदा ये किसका ऊंट है? उन्होंने कहा मेरा है। बोलोगे बेचोगे? उन्होंने कहा हाँ। बोले कितना लोगे? 1600 दिरहम। वो ऊंट खोलता है, पैसा गिनता और चल देता है लेकर के। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ने जो फरमाया ये सच और हक है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि ऐ मेरे बंदे तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्चा करो, मैं तुमको उसका 10 गुना दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दामाद खुदा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 60 दिरहम उस सफीर को दिए, उस अल्लाह के नाम पर सवाली को दिए, और अल्लाह ने उसी जगह पर 600 दिरहम अता कर दिया। 1600 में बिका, 1000 दिरहम उस आदमी का था जिसका वो ऊंट था, उसके बाद 600 दिरहम बचे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन अल्लाह के रास्ते में आज अगर हमको खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे कलेजे मुंह को आ जाते हैं, बहुत भारी पड़ता है। ये छोटी सी मस्जिद है जो, ये भी अल्लाह के कर्ज है। अल्लाह का घर जो ये कर्जदार है। मोहल्ले में बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, लेकिन अगर चाहे तो थोड़ी थोड़ी भी रकम इकट्ठा कर दे तो ये मस्जिद का कर्ज उतर जाए। लेकिन कोई आदमी अपने घर बनाने की फिक्र में लगा हुआ है, आखिरत का घर बनाने की फिक्र में नहीं लगा हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अक्लमंद दानिशमंद इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। हमने क्या किया? पता नहीं हमारे रोजे मकबूल होते कि नहीं होते। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर तकवा होगा, तुम्हारे अंदर परहेजगारी होगी, तुम्हारे अंदर मेरा खौफ होगा, तुम्हारे